اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج کے دن سب کام چھوڑ کر 17 بار یہ الفاظ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس دولت کا انبار ہوگا، لاکھوں تو کچھ بھی نہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو کروڑوں روپے دے گا۔ پیارے دوستوں، آج کے اس بابرکت دن میں اس تسبیح کو پڑھنے سے اپنی آنکھوں سے خود تماشا دیکھیں گے۔ جو لوگ وظیفہ کر کر کے تھک چکے ہیں، یہ تسبیح پڑھ لینے سے آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ آج کے جو خاص عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ آج کے اس بابرکت دن کے حوالے سے آج کے دن کے اندر ہی آپ معاوضہ دیکھ لینا۔ اور کافی لوگ تو ایسے ہیں جو وظیفہ کر کر کے تھک چکے ہیں، لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی، ان کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل بہت ہی مجرب ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ایسا معاوضہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، تمام مشکلیں، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ پیارے دوستوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تم کہو، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، اور اللہ کی توفیق ہے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا۔ تو پیارے دوستوں، آج کا جو وظیفہ ہے، کس تعداد میں پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ پڑھنے سے کیا فوائد آپ کو ملیں گے، وہ سب میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے 3 قسم کے گناہ معاف نہیں کریں گے۔ ان گناہوں کے علاوہ جس قدر گناہ ہوں گے ان کو معاف کر دے گا، لیکن ان کے 3 گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ 3 گناہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، جادو کرنا یا کروانا۔ نمبر 3، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسد کرنا۔ اب جو پہلا ہے اس کی تشریح کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی آدمی ان گناہوں سے توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے گا۔ شرک اس قدر سنگین جرم ہے، شرک کرنے والے آدمی کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح جادو جو ہے وہ بدترین گناہ ہے جو آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ حسد یہ ایسا زہریلا گناہ ہے جو آدمی کی سالہ سال کی تمام نمازیں، تلاوت، صدقہ اور دیگر عبادات کو ایک ہی لمحے میں برباد کر دیتا ہے۔ کسی کی اچھی چیز دیکھ کر گمان کرنا کہ اس کے پاس یہ نہ رہے، اس پر جادو جنات اسی طرح کی چیزیں شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے بھی کوشش کیا کریں کہ بچا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور خاص طور پر صبح و شام سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کر لیا کریں۔ اس سے بھی اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب ان کے چھوٹے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تو عرب کے کفار بہت خوش ہوئے۔ خونی رشتوں کی عرب میں بہت اہمیت تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی کوئی تکلیف آتی تو اس کی تو جیسے عید ہو گئی۔ صبح ہوئی تو وہ دوڑا دوڑا گیا اور گھر گھر یہ خبر پہنچانے لگا کہ آج کی رات محمد کی جڑ کٹ گئی اور وہ لاوالد بے نسل ہو گئے۔ اس کے بعد مکہ کے ایک سردار عاص بن وائل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ابتر کا لفظ خاص کر دیا۔ جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا تو وہ فوراً منہ بنا کر کہتا کہ ان کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو ابتر۔ اس نے اس ابتر والی بات کو خوب پھیلایا۔ یہ بات دودھاری تلوار کی طرح تھی۔ اس سے ان کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے صاحبزادوں کا انتقال کا غم ستاتا رہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم سے کٹ کر اس درخت کی مانند ہو گئے جس کی جڑیں کٹ گئی ہوں اور اب وہ گرنے ہی والے ہیں۔ عاص بن وائل چند لوگوں سے یہ کہتا کہ یہ بے نسل رہ گئے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا،
ان کی وفات کے بعد ان کا نام بھی مٹ جائے گا۔ یہ انتہائی دل شکن حالات تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے لفظ ابتر کے مقابلے میں سورہ کوثر کو نازل فرمایا۔ مختصر سے فقرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوشخبری دی گئی جو پہلے کسی کو نہ دی گئی تھی، اور ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی سنا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کی ہی جڑ کٹ جائے گی، یہی ابتر بے نام و نشان رہ جائیں گے۔ اے نبی، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی جڑ کٹائے۔ سورہ کوثر جب یہ سورت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین کے سامنے پڑھی تو وہ اس کے ادبی حسن سے مبہوت رہ گئے، لیکن انہیں لفظ کوثر کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، چنانچہ وہ لفظ ابتر کو بھول گئے اور لفظ کوثر کے پیچھے پڑ گئے کہ آخر اس کا کیا مطلب ہے۔ لوگ ماہرین کلام کے آگے پیچھے پھرنے لگے۔ ہر بازار، ہر گلی، ہر کوچے، ہر محفل میں بس ایک ہی لفظ کی تکرار رہ گئی کہ لفظ ابتر کے مقابلے میں لفظ کوثر کا صوتی حسن بہت زیادہ ہے۔ حتیٰ کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے رجوع کیا اور لفظ کوثر کا مطلب پوچھا۔ اسی طرح لفظ کوثر نے مخالفین کے پروپیگنڈے کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے۔ پیارے دوستوں، یہ سورہ کوثر کا شان نزول آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ پیارے دوستوں، جن لوگوں کے اوپر قرض ہے یا جو لوگ کسی وجہ سے مالی تنگی کا شکار ہیں، قرض ہے کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا، مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ اتنی بڑی رسوائی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، تو اس وجہ سے قرض سے ہمیشہ سے پناہ مانگا کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو قرض سے محفوظ رکھے۔ پیارے دوستوں، آج کے بابرکت دن میں آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، کوئی صحابی درود پاک جو کہ آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد آپ نے یہ کلمات آپ نے 17 بار پڑھنے، کسی بھی نماز کے بعد جب بھی آپ کو فرصت ملے، جب بھی آپ پڑھ سکیں، آپ نے 17 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ 17 بار سے زیادہ پڑھنا چاہیں تو 17 بار سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سورہ کوثر کی بھی تلاوت کرنی ہے۔ جتنی بار آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اتنی ہی بار آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ پیارے دوستوں، یقین جانیں ان وظائف سے اتنا فائدہ ہوگا، ان وظائف سے ایسا معاوضہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی قسمت ہی بدل جائے گی۔ اللہ پاک آپ کی ہر مشکل کو ختم فرما دیں گے، رزق اور دولت کی پرواہ نہیں ہوگی، پیسہ آپ سے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سورہ کوثر اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک سے گڑ گڑا کر سربہ سجود ہو کر اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو قبول فرمائے گا۔ پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے لازمی شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا تو صدقہ جاریہ ہے اور آپ کو بھی صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ اور دوستوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام نیک حاجات قبول فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔